علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر کے مسائل چل رہے ہیں جی۔ آج کا مسئلہ ہے اپنی عورت اور اولاد عاقل بالغ کا فطرہ اس کے ذمہ نہیں اگرچہ اپاہج ہوں، ٹھیک ہے جی، اور اگرچہ اس کے نفقات اس کے ذمہ ہوں۔ بیوی کا فطرہ مرد کے اوپر واجب نہیں، بیوی بالغ اولاد کا فطرہ مرد پہ واجب نہیں، اولاد بالغ ہو چکی ہے، اس کے اپنے مکلفات ہیں، اس کے اپنے اگرچہ بچہ تمام پیسے وغیرہ تمام اس کے اخراجات آپ کر رہے ہیں، اور عورت یا بالغ اولاد کا فطرہ ان کے بغیر اذن ادا کر دیا تو ادا ہو گیا۔ ایسے بچوں کا جو آپ کے ہی خرچے پہ چل رہے ہوں، ہاں جی، تو اگر کسی نے احساناً ادا کر دیا تو ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، یعنی اس کی پڑھائی کا خرچہ آپ کے ذمہ ہے، کپڑوں کا خرچہ آپ کے ذمہ ہے، سارے معاملات آپ اس کے کر رہے ہیں، تو اگر اس کا فطرہ آپ ادا کر دیتے ہیں تو ادا ہو جائے گا۔ اچھا جی، اس کے جو نفقہ اور اولاد کی طرف سے بلا اذن، اس وقت جب اولاد کماتی ہو، بچے جب کما رہے ہوں بغیر کسی اجازت کے اس نے ادا کیا تو پھر ادا نہیں ہوگا۔ بچہ کما رہا ہے، اپنے پیسے کما رہا ہے، اب اس سے آپ اجازت لیں، میں تمہارا فطرہ ادا کرنا چاہتا ہوں تو اجازت دے، ٹھیک ہے۔ اور عورت نے اگر شوہر کا فطرہ بغیر حکم ادا کر دیا یا تو ادا نہیں ہوگا۔ عورت نے کہا کہ میرے پاس پیسے ہیں، میں فطرانہ اس دفعہ میں دے دیتی ہوں، مرد کے بغیر پوچھے اس کا ادا نہیں ہوگا، مرد سے اس کو شوہر سے اجازت لینی ہوگی، پھر اس کا ادا ہوگا۔ ماں باپ دادا دادی نابالغ بھائی دیگر رشتہ داروں کا فطرہ اس کے ذمہ نہیں، ٹھیک ہے جی، باپ دادا دادی ماں نابالغ بھائی دیگر رشتہ داروں کا فطرہ اس کے ذمہ نہیں، اور بغیر حکم ادا بھی نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ چاہتا ہے جی میرے پہ اللہ کی خیر ہے، میں چاہتا ہوں میں اپنے خاندان والوں کے بھی فطرہ ادا کر دوں، تو ان سے اجازت لے لے، ٹھیک ہے جی، میں آپ کا ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیتے ہو، کہتے ٹھیک ہے جی دے دو۔ صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے کہ گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو نصف سا، کھجور یا منقع یا جو یا اس کا آٹا یا ستو ایک سا۔ اگر ہمارے یہاں پر دیکھا جائے تو یہاں پر یہ ہماری چیزیں نہیں چلتی، آٹا کوئی نہیں دیتا فطرانے میں، جو منقع کوئی نہیں دیتا، یہاں پہ سارے پیسے ہی دیتے ہیں، تو ہم پیسے کی بات کرتے ہیں، جو یہاں پہ مسئلہ ہے ہی نہیں، تو اس کا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر کم از کم فطرے کی مقدار 320 روپے بن رہے ہیں، اس سے زیادہ ہی دیا جائے، ٹھیک ہے جی، یہ آٹے کے لحاظ سے، اور اگر کھجور کے لحاظ سے تو پھر اللہ آپ کی خیر کرے، وہ تقریباً سرکاری جو ریٹ ہے کھجور کا اس وقت اس کے مطابق 2000 روپے بن رہے ہیں، اور اگر پورے مہینے کے فدیہ ادا کرنا ہے تو آٹے کے حساب سے بنے گا 9600 روپے، اور کھجور کے لحاظ سے بنے گا 60000 روپے۔ گیہوں اور جو کھجوریں منقع دیے جائیں تو ان کی قیمت کا اعتبار نہیں، مثلاً نصف سا عمدہ جو جن کی قیمت 1 سا کے جو کے برابر ہے، یہ چہارم سا کھرے گیہوں جو قیمت میں آدھے سا گیہوں کے برابر ہیں، یا نصف سا کھجوریں دیں جو 1 سا جو یا نصف سا گیہوں کی قیمت کی ہوں، یہ سب ناجائز ہے، جتنا دیا اتنا ہی ادا ہوا، باقی اس کے ذمہ باقی ہے، ادا کرے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی میں نے یہ جو ٹاپ کلاس A+ گریڈ ہے، A+ گریڈ کا میں جو دیتا ہوں جی، A+ گریڈ جو جناب 1 کلو، اور جو نارمل ہے جس کو ملا جلا کہتے ہیں وہ 4 کلو کے برابر آ رہا ہے، 4 کلو 100 گرام کے برابر آ رہا ہے، تو میں وہ اعلیٰ چیز کیوں نہ دے دوں؟ تو وہ تو آئی 1 کلو، بن کتنا رہا ہے 4 کلو 100 گرام، تو 1 کلو کا تو ادا ہو جائے گا، باقی اس کے اوپر دینا ہے تو ایک ہی صنف کا دینا، آٹا کے دینا ہے آٹے کا دو، کھجور کا دینا ہے کھجور کا دو، پھر جس کوالٹی کو لے رہے ہو اس کوالٹی کو مد نظر رکھنا ہے۔ کھجور اب 1200 روپے کلو بھی ہے، 580 روپے کلو بھی ہے، 600 روپے کلو بھی ہے۔ اگر 1200 روپے کلو کی کھجور آپ دے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں 2 کلو کھجوریں لے لیتا ہوں جی،
اور اس میں تو جو 500 والی ہے یا 600 والی یہ تو 4 کلو آ جائے گی. نہیں بھائی، وہ 2 کلو آپ کے ادا ہو گئے، باقی 2 کلو کے ادا کرو. ان 4 چیزوں کے علاوہ اگر کسی دوسری چیز سے فطرہ ادا کرنا چاہے، مثلا چاول، جوار، باجرہ یا کوئی غلہ یا کوئی اور چیز دینا چاہے، تو قیمت کا لحاظ کرنا ہوگا. یعنی وہ چیز آدھے سا گیہوں یا 1 سا جو کی قیمت کی ہوں. یہاں تک کہ روٹی دیں تو اس میں بھی قیمت کا لحاظ رکھا جائے گا، اگرچہ گیہوں یا جو کی ہوں. ہمارے آج بھی سن 2024 کے اندر بھی ایسے ائمہ کرام ہیں جن کی تنخواہیں نہیں ہیں اور ان کو یہ دانے شانے فصلیں وغیرہ دے کر چھمائی پر، سال پر ان کا سلسلہ چلایا جاتا ہے. تو ان کو پھر فطرانے کے طور پر یہ چیزیں دی جاتی ہیں. کوئی چاول دینا چاہتا ہے، جوار دینا چاہتا ہے، باجرہ دینا چاہتا ہے، تو پھر اس میں قیمت کا لحاظ رکھا جائے گا کہ کم از کم نصف سا قیمت کے برابر ہو جو چیزیں عرض کی، یا 1 سا کھجور، منقع، ان چیزوں کے برابر اس کی قیمت ہونی چاہیے کم از کم. اس میں قیمت کا لحاظ رکھا جائے گا. اچھا جی، باقی اس کے علاوہ اتنے کوئی زیادہ مسائل نہیں ہیں جو آپ کے سامنے عرض کیے جائیں. یہ اہم ترین مسائل تھے چند جو آپ کے، باقی آپ کے ذہنوں میں جب بھی کوئی سوال آئے، دیکھیں میرے جو علم میں تھا کہ عام عوام الناس کے اندر یہ زیادہ تر مسائل ہیں، ان کو یہ جاننا ضروری ہے، وہ میں نے عرض کر دی ہیں. باقی میں حاضر ہوتا ہوں، آپ مجھ سے سوال کر لیا کریں. دوران درس بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھے تو آپ بلا جھجک کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے مسئلہ آئے گا تو میں آپ کو فوراً بتا دوں گا، اور نہیں آئے گا تو میں آپ کو دیکھ کے بتا دوں گا. انشاءاللہ غلط آپ کی رہنمائی نہیں کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.